غیر محرم کے لیے چہرے کو سنوارتا تھا یا چہرہ سنوارتی تھی، اس کی سزا قیامت کے دن چہرہ سیاہ ہوگا۔ غیر محرم کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھتا تھا، قیامت کے دن چہرے کا گوشت نوچ لیا جائے گا۔ غیر محرم کو دیکھ کر چہرہ کھل جاتا تھا، اب جہنم کی آگ سے اس کے چہرے کو داغ دیا جائے گا۔ غیر محرم سے دل لگی کی باتیں کیا کرتا تھا، قیامت کے دن روتا ہوا اٹھے گا۔ غیر محرم سے ہنسی مذاق کر کے ٹھٹے اڑاتا تھا، قیامت کے دن پیٹتا ہوا چلاتا ہوا اٹھے گا۔ غیر محرم سے ملاقات کر کے خوش ہوتا تھا، قیامت کے دن غمگین حالت میں اٹھے گا۔ غیر محرم کو شہوت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، قیامت کے دن آنکھوں میں پگھلا ہوا شیشے کو پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ غیر محرم کی ملاقات کے لیے چل کے گیا تھا، مقام طے کیا تھا، چل کے گیا تھا، قیامت کے دن پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ڈال دی جائیں گی۔ غیر محرم کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے تھے، ہاتھوں میں قیامت کے دن آگ کی ہتکڑیاں ڈال دی جائیں گی۔ غیر محرم سے زنا کی ابتدا منہ کے بوسے سے کی تھی، قیامت کے دن منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ غیر محرم کی گردن سے گردن ملائی تھی، اس کی گردن میں جہنم کا توق ڈالا جائے گا۔ غیر محرم کے سامنے شرمگاہ سے لباس ہٹایا تھا، قیامت کے دن تارکول کا لباس پہنایا جائے گا۔ غیر محرم سے مل کر جنسی پیاس بجھائی تھی، قیامت کے دن پیاسا اٹھایا جائے گا۔ غیر محرم سے ملاپ کے وقت اندر طوفان اٹھا تھا، قیامت کے دن شرمگاہ کو آگ سے دہکایا جائے گا۔ غیر محرم سے ملاپ کے وقت شرمگاہ سے منی نکلی، قیامت کے دن شرمگاہ سے بدبو نکلے گی۔ غیر محرم نے بالوں میں انگلیاں پھیری تھیں، قیامت کے دن بالوں سے پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ غیر محرم نے پستانوں کو ہاتھ لگایا، قیامت کے دن پستانوں کے بل جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ غیر محرم کے جسم کی مہک خوشبو سونگھی تھی، قیامت کے دن اس کے جسم سے حیران کن اور عذابناک حد تک بدبو آئے گی۔ غیر محرم کے ساتھ ایک بستر پر اکٹھے ہوئے تھے، قیامت کے دن ان کو جہنم کے تندور میں اکٹھا کر دیا جائے گا۔ غیر محرم کے سامنے جسم کو کھولا تھا، اللہ مخلوق کے سامنے بے لباس کر دیں گے قیامت کے دن۔ غیر محرم سے زنا کے لیے لوگوں سے چھپ کے گیا تھا، اللہ پوری مخلوق کے سامنے ذلیل و رسوا کریں گے۔ غیر محرم سے تعلق چھپانے کے لیے لوگوں سے جھوٹ بولا تھا، قسمیں کھائی تھی کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کی قسمیں کھائیں کہ میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ کتنے نوجوان ہیں جو ماں باپ کے سامنے، بیویوں کے سامنے، اوروں کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ قیامت کے دن اسی منہ پہ مہر لگوائی جائے گی اور اعضاء گواہی دیں گے۔ غیر محرم سے اپنے حسن و جمال کی تعریفیں سنی تھیں، اب قیامت کے دن اس کو لعنتیں سننی پڑیں گی۔ غیر محرم سے ملتے وقت سلام کرتے تھے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لعنتیں برسائیں گے۔ غیر محرم نے جسم کے بوسے لیے تھے، قیامت کے دن سانپ اور بچھو اس کے جسم کو ڈسیں گے۔ غیر محرم سے زنا کے وقت انگ انگ نے مزہ پایا تھا اور اس کو اب جہنم کی وادی میں ڈالا جائے گا۔ انگ انگ میں بچھو اس کے اندر جو ہے نا وہ زہر کو ڈالیں گے تاکہ علاج ہو جائے۔ غیر محرم کے جسم پر اختیار پایا تھا، قیامت کے دن غیر محرم کے شوہر کو اس کی نیکیوں پہ حق دے دیا جائے گا، وہ ساری نیکیاں لے جائے گا۔ غیر محرم کے جسم پر سواری کی تھی، قیامت کے دن غیر محرم کے شوہر کو غیر محرم کے شوہر کے گناہ اس کے اوپر سوار کر دیے جائیں گے۔ غیر محرم سے ہمیشہ دوستی کے وعدے کیے تھے، میں شادی کروں گا، ہمیشہ کے لیے نبھاؤں گا، اب قیامت جہنم میں اس کو ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا۔ غیر محرم سے ہم کلامی کے مزے لیے تھے، قیامت کے دن اللہ کہیں گے میں تجھ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، تیری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، تیرا تذکیہ بھی نہیں کرنا چاہتا، دور ہو جاؤ، جہنم میں لمبے عرصے کے لیے جلنا پڑے گا۔ تو بھئی اب انسان سوچے، لمحہ فکریہ ہے، فکر کرنے کی بات ہے، ہم یہاں اپنی اصلاح کر لیں، اللہ والوں کی صحبت میں آ جائیں، ذکر مراقبہ کر لیں، دین پر عمل کرنے کی فکر کر لیں۔ یہ آسان ہے یا پھر قیامت کے دن یہ قبر اور جہنم کی سزائیں آسان ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے، وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، جہنم میں وہ جائے گا اور جنت میں وہ جائے گا جو پاکیزہ ہوگا، ستھرا ہوگا۔ جو ستھرا نہ ہوا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ستھرے ہونے کے دو طریقے، دنیا میں انسان محنت کر لے، نفس پر کنٹرول کر لے، اپنا علاج کر لے، فکر کر لے، یہاں پاکیزہ ہوتے موت کے ساتھ سیدھا جنت کے مزے لے لے۔ اور اگر یہاں اس نے محنت نہ کی تو پھر وہاں بھی اس نے کوئی محنت نہیں کرنی، جو کرنا ہے پھر قبر نے یا جہنم نے یا فرشتوں نے کرنا ہے۔ لیکن وہ کتنا عرصہ؟ یہاں پر اگر ہم محنت کریں گے کتنا عرصہ کر لیں گے؟ موت کے ساتھ ہر محنت ختم ہو جائے گی۔ تو دنیا کی لذتیں کیا ہیں؟ اس کے پیچھے لمحوں کی لذتوں کے لیے انسان آخرت کی سزائیں
انسان مول لے لے، اس سے زیادہ بے وقوف اور کون ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے ہمارے اوپر، ایک ایک بات کھول کے بتا دی، اب ہم عمل نہ کریں تو اس میں قصور تو پھر ہمارا اپنا ہے۔ ہم سے تو سورج کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، دھوپ نہیں برداشت ہوتی، قیامت کے دن کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے؟ جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے؟ دو آدمی کچھ بول دے نا وہ برداشت نہیں ہوتا، دو آدمی دور ایک آدمی بھی کوئی بات کر دے نا تو برداشت نہیں ہوتی۔ جب اللہ کی طرف سے بھی لعنتیں، فرشتوں کی طرف سے بھی لعنتیں، مخلوق کی طرف سے بھی لعنتیں برس رہی ہوں گی، اس ذلت کو کیسے برداشت کریں گے؟ اتنے ہم ناز و نعمت کے پلے ہوئے ہیں کہ بیوی یا ماں کھانا لے کر آئے اور وہ لیٹ کر دے یا ٹھنڈا لے آئے، ہمارا جو مزاج بگڑ جاتا ہے، وہاں کیا بنے گا؟ اے دنیا کے مشروبات پینے والے، قیامت کی ان سزاؤں کو بھی یاد کر لے۔ دنیا میں خوشبوؤں میں معطر زندگی گزارنے والے، قیامت کے بدبودار لباس، جہنم کے بدبودار لباس کو بھی یاد کر لے۔ دنیا کی محفلوں میں کھلکھلا کر ہنسنے والے، ذرا قبر کی تنہائی اور قبر کی وحشت کو بھی یاد کر لے۔ منافق یا کافر یا گناہگار یہ جب جنت قبر کے اندر پہنچتے ہیں تو قبر کیا کہتی ہے؟ قبر یہ کہتی ہے زمین کے اوپر تو مجھے سب سے زیادہ برا لگتا تھا، آج میرے اندر تو آیا ہے، اب تو دیکھ میں تجھ سے کیسے بدلے لیتی ہوں۔ دنیا میں بھی جب بیماری بعض دفعہ ہوتی ہے نا تو مسلز اکڑ جاتے ہیں تو کیا کیا جاتا ہے؟ مالش کی جاتی ہے، فزیو تھراپی کی جاتی ہے، اور بعض مرتبہ اتنی شدت سے کی جاتی ہے کہ چیخیں نکلتی ہیں، مالشیے چیخیں نکلوا دیتے ہیں۔ قبر کے اندر بھی یہی معاملہ ہوگا، اگر اعمال کے ساتھ نہ گئے تو زخت قبر پیش آئے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کے سمجھایا، اس طرح پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جائیں گی، یہ فزیو تھراپی ہوگی قبر کی۔ تو آسان راستہ یہ ہے ہم دنیا کے اندر اپنے تزکیہ نفس کی فکر کریں اور اللہ کو منانے کی فکر کریں، کسی اللہ والے سے تعلق قائم کریں، بیعت ہو جائیں، اس کو زندگی کے مقاصد میں سے بنائیں۔ یہ نبوت کے مقاصد میں سے ہے تزکیہ نفس وَتُزَكِّيهِمْ، تو ہم تزکیہ نفس کو اپنا مقصد سمجھیں، اس کے لیے فکر مند ہو جائیں، یہ بے فکری جہنم میں لے جائے گی۔ تو کسی متبع سنت اللہ والے کی صحبت ہو اور پھر کثرت کے ساتھ ذکر ہو، معمولات کی پابندی ہو، پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ اللہ ایسی توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان کا تزکیہ ہو جاتا ہے اور قبر پھر جنت کا باغ بن جاتی ہے، اور یہ جہنم کی چیزیں تو نظر ہی نہیں آئیں گی، یہ سیدھا انشاءاللہ مزید سے جنت میں پہنچا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہی اپنا تزکیہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔